الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ لاک ڈاؤن میں رمضان المبارک کے مہینے سے ہم گزر رہے ہیں اور ہمیشہ کی طرح یہ رمضان ہمارا نہیں ہے۔ یہ ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اس مرتبہ ہم اپنے گھروں میں ہیں، نمازیں، تراویح کی نماز، یہ تمام چیزیں ہم اپنے گھروں کے اندر، تمام عبادتیں گھروں کے اندر ادا کر رہے ہیں۔ اور افطار کی جو پارٹیاں ہوا کرتی تھی اس تعلق سے ایک اہم سوال ہے کہ ان پارٹیوں کو کس انداز میں کیا جائے۔ دراصل مقصد پارٹی نہیں ہے، بلکہ مقصد جو ہے حدیث پاک میں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من فطر صائما کان لہ مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا۔ جس نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس روزہ رکھنے والے کو ثواب پہنچا ہے، اور اس روزہ افطار کرانے والے کے ثواب میں سے یا روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ رب العالمین دونوں کو الگ الگ ثواب عطا کرے گا۔ جس نے افطار کیا ہے اس کو اپنے روزے کا ثواب ملے گا، جس نے افطار کرایا ہے اسے ڈبل روزے کا ثواب ملے گا، ایک اپنے کا اور ایک جس کو اس نے روزہ افطار کرایا ہے اس کا ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہم اور آپ کے سامنے ہے من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ۔ جس کسی نے کسی روزے دار کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کا جو جہاد میں گیا ہے اس کو سامان دیا تو اس کو اس کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرے گا، اور اس مجاہد کے ثواب میں سے اور اسی طریقے سے اس روزہ افطار کرنے والے کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو ثواب کے تعلق سے حدیث پاک میں ذکر ہے اس کو ہم اور آپ نے ایک افطار کی پارٹی کے نام سے شو کر دیا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں جہاں کہیں دکھاوا آ جاتا ہے، پبلسٹی آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین وہاں سے ثواب کو اٹھا لیتا ہے۔ اس وقت لاک ڈاؤن ہے، افطار پارٹیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، لیکن ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس افطار پارٹی میں جو ایک شہرت حاصل کرتے تھے، ثواب ملتا تھا یا نہیں ملتا تھا یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں اس پیسے کو اب صحیح معنوں میں استعمال کرنے کا وقت ہے۔ ہم وہ افطار کا سامان تیار کریں، اپنے آس پاس جو غریب ہیں ان کے دروازوں پر پہنچا دیں۔ آپ دوریاں بنائے رکھیں، ان کے دروازوں پر پہنچا دیں، یا گلیوں میں جو سامان دینے کے لیے اور سامان لانے کے لیے جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کے حوالے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں، یا آپ پرشاسن سے باقاعدہ 2-4 نوجوانوں کو الگ سے الاٹ کر ان کو تیار کریں، ان کے کارڈ وغیرہ ایشو کرائیں کہ یہ روزانہ افطار سے پہلے کچھ سامان گھروں میں پہنچایا کریں گے، چونکہ ہمارے یہاں کافی غریب لوگ ہیں اور کمزور لوگ ہیں، وہ روزہ رکھ رہے ہیں، ان کے پاس پورے سامان نہیں ہیں۔ اس طرح کی موجودہ جہاں بھی ماحول ہیں، جہاں پر زیادہ سختیاں ہیں، وہاں جو کمیٹیاں ہیں، مسلم کمیٹی خصوصاً، وہ اس تعلق سے قدم اٹھا سکتی ہیں اور اپنی جو افطار پارٹی جو کراتے تھے ہر سال، وہ اپنے پیسے کو صحیح معنی میں اس انداز میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھرپور ثواب عطا کرے گا، بے حساب آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو صحیح معنوں میں روزے کا حق ادا کرنے، اور جو روزے دار ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، ان کا خیال کرنے، صدقہ و خیرات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے، اور صحیح انداز میں اس سامان کو صحیح مستحق لوگوں کے گھروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں جو افطار پارٹیاں ہم مختلف انداز میں شہرت کے لیے یا نیتاؤں کو بلا کر کیا کرتے تھے، اس تمام پیسے کو صحیح انداز میں استعمال کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔